آج کل دنیا ایک ایسے بحران سے گزر رہی ہے جو ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے، اور سچ پوچھیں تو صرف خبروں کی سرخیاں دیکھ کر پوری کہانی سمجھ نہیں آتی۔ تو آج جو کچھ ہو رہا ہے اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں خبروں سے ذرا ہٹ کر ایک گہرے سوال کو دیکھنا ہوگا۔ یہ عظیم تر ایران کا تصور آخر ہے کیا؟ چلیں مل کر اس تاریخی حقیقت کو کھوجتے ہیں جو آج کے حالات کو بنا رہی ہے۔ ذرا ایک منظر سوچیں، سال ہے 2026، مہینہ مارچ کا۔ مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا تنازع شروع ہو چکا ہے۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا پیغام بالکل صاف ہے، یہ تو ابھی شروعات ہے۔ اس ایک جملے سے بحران کی سنگینی اور اس کی رفتار کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس افراتفری کا پیمانہ تو دیکھیں، یہ جنگ ترکی سے لے کر سری لنکا تک پھیل چکی ہے اور اس کی انسانی قیمت بہت بھاری ہے۔ ایران میں 1000 سے زیادہ عام شہری مارے جا چکے ہیں اور حملوں کی شدت اتنی ہے کہ قطر جیسے ملک کو اپنی گیس کی پیداوار تک روکنی پڑی ہے۔ تو کیا امن کا کوئی چانس ہے؟ پیش گوئی کرنے والی مارکیٹس جہاں لوگ حقیقی رقم سے مستقبل کے واقعات پر شرط لگاتے ہیں، وہ تو بہت مایوس کن تصویر دکھا رہی ہیں۔ جنگ بندی کا امکان صرف 2% ہے، یعنی دنیا بھر میں اس معاملے پر امید تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ تنازع اتنے بڑے علاقے میں کیسے پھیل گیا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں کیا ہو رہا ہے سے ہٹ کر کیوں ہو رہا ہے کی طرف دیکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پوچھنا پڑے گا: ایران دراصل ہے کیا؟ تو یہی بات ہمیں آج کے تجزیے کے مرکزی خیال تک لے آتی ہے، ایک ایسا تصور جو اس پورے خطے کی تاریخ اور شناخت کو سمجھنے کی چابی ہے۔ تو یہ عظیم تر ایران آخر ہے کیا؟ دیکھیں، اس کا تعلق آج کی سیاسی سرحدوں سے نہیں ہے، یہ ایک ثقافتی براعظم ہے، ایک ایسا خطہ جو زبان، کلچر اور ایک مشترکہ تاریخ سے جڑا ہوا ہے، نہ کہ صرف کسی ملک کی لکیروں سے۔ اور یہ ثقافتی اثر کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم ہزاروں سال پرانی تاریخ کی بات کر رہے ہیں۔ 2500 سال پہلے کی ہخامنشی سلطنت سے لے کر صفوی سلطنت تک، یہ عظیم سلطنتیں اس خطے کی گہری تاریخی جڑوں کی گواہ ہیں۔ تو سب سے اہم بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے، جب ہم اس تصور کی بات کرتے ہیں تو ہم آج کل کا نقشہ نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم مشترکہ یادوں اور اثر و رسوخ کا وہ نقشہ دیکھ رہے ہیں جو آج کی سرحدوں سے کئی زیادہ بڑا ہے۔ لیکن یہ تاریخ صرف ماضی کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کا سایہ بہت لمبا ہے، جو کچھ ماہرین کے مطابق ایک شکایات کا نقشہ بناتا ہے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو آج کی سیاست پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ 19ویں صدی میں ایران کو روسی اور برطانوی سلطنتوں کے ہاتھوں بہت بڑے علاقے گنوانے پڑے۔ گلستان اور ترکمانچائی جیسے معاہدوں کے ذریعے وہ علاقے ہاتھ سے چلے گئے جو آج جارجیا، آرمینیا اور آذربائیجان کہلاتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی نقصانات ہیں جو آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں۔ اور یہیں آ کر ماضی اور حال ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ ذرا 2026 کے تنازع والے علاقوں کو دیکھیں، قوقاز، عراق، خلیجی ریاستیں۔ یہ وہی علاقے ہیں جو تاریخی طور پر عظیم تر ایران کے ثقافتی دائرے کا حصہ تھے۔ یہ مماثلت صرف ایک اتفاق نہیں ہو سکتی، اور یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے۔ ماہر پیٹرک کلاسن بھی یہی کہتے ہیں کہ تاریخی نقصان کا یہ احساس آج بھی ایرانی سوچ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ وہی تاریخی شکایت ہے جو ہمیں آج کے اقدامات کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ تو اس ساری تاریخی بات چیت کے بعد چلیں واپس مارچ 2026 کے بحران پر چلتے ہیں۔ اب ہم اسے ایک نئے زاویے سے دیکھ سکتے ہیں جس سے واقعات کی گہرائی اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ موجودہ حکومت پر دباؤ بہت زیادہ ہے۔ پیش گوئی مارکیٹس کے مطابق اس بات کا 16% امکان ہے کہ حکومت اس مہینے کے آخر تک ختم ہو سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس تنازع کے خطرات کتنے حقیقی اور فوری ہیں۔ اس تنازع نے جانشینی کا سوال بھی سب سے آگے لا کھڑا کیا ہے۔ مارکیٹس تو ایک واضح امیدوار کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ مجتبی خامنئی کے اگلے سپریم لیڈر بننے کے 58% امکانات ہیں، یعنی یہ جنگ فوری اور ٹھوس سیاسی تبدیلیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کر رک جاتے ہیں۔ جیسے جیسے یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر کون سا نقشہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ جو کتابوں اور ایٹلس میں موجود ہے، یا وہ تاریخی نقشہ جو یادوں اور شکایتوں میں آج بھی زندہ ہے۔
اس سوال کا جواب ہی شاید اس پورے خطے کا مستقبل طے کرے گا۔